کچھ مردوں کا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ انہیں ایک لبرل عورت دوست کے روپ میں چاہیے اور ایک مذہبی عورت بیوی کے روپ میں۔ لیکن تم سے تمہارے لہجے میں بات کرو تو تم مجھ سے دوبارہ رابطہ ہی نہ کرو۔ ایک پسندیدہ عورت کو بہکا نہیں سکتے، مگر ایک خراب عورت 1000 نیک مردوں کو بہکا سکتی ہے۔ بیٹی پسند نہیں آئی، اس سے طلاق کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ جس تعلق میں آپ کو دوسرے سے اپنی عزت نفس کو روند کر دوبارہ دو پیار کے بول مانگنے پڑیں، وہ کیسی مردہ محبت ہوگی۔ یہاں وقت کی چند ساتیں بھکاری سمجھ کر آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں، وہ کیسا تعلق ہوگا۔ یاد رکھیں، ایسے کسی بھی تعلق میں جان باقی نہیں ہوتی، وہاں ہم صرف اضافی بوجھ کی طرح ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے مانگنے کی نوبت نہیں آنے دیا کرتے۔ چند ٹیکسٹ میسیجز تک رہنے والے تعلق کو اپنایا نہیں جاتا، بلکہ زندگی سے دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے، کبھی بلاک کر کے تو کبھی نمبر تبدیل کر کے۔ ایسے تعلق کہیں کسی کے لیے ٹیشو پیپر کا کام کرتے ہیں تو کہیں لوگ ایسے تعلق کی زد میں آ کر خود پر زندگی ہنسی اور سکون حرام کر لیتے ہیں، جنہیں محبت کی بے بسی میں جکڑ کر لاوارث کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر لاوارث قبروں پر بھلا کون دعائیں کرتا ہے۔ احتیاط کیجیے اور بے حد کیجیے۔ افسوس وہ لڑکی ہو کر بھی قائم رہی ہے یا نہ آئی تجھے مکرتے ہوئے۔ اگر اپنی بہن کسی کو پسند کرتی ہو اور ملنے جاتی ہو تو اسے جان سے مار دینا چاہیے، کیوں نہ کہ وہ بد کردار ہے اور لڑکا بے غیرت ہے۔ لیکن جب کسی کی بہن اپنے ساتھ محبت کا کھیل کھیلے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی اور پاک باز عورت لگتی ہے۔ شادی سے پہلے کسی لڑکی سے محبت تھی، کیوں نہ کہ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے بیوی کو کوئی پسند کرتا تھا تو بیوی بد کردار، طویف بد کردار، لیکن اس کے پاس روز جانے والا عزت دار۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے کی باتوں میں آ کر گھر چھوڑ دے تو لڑکا یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جب ماں باپ کی نہ ہوئی تو میری کیا ہوگی، جہیز دو جہیز دو مگر حق مہر 32.5 روپے رکھو۔ جہیز لعنت ہے، مگر منہ پھاڑ کر لاکھوں کا حق مہر مانگ لو۔ کوئی کافر کسی عورت پر ظلم کرے تو وہ شیطان خود ہزاروں مسلمان لڑکیوں سے فراق کریں، زنا کرے، تیزاب سے جلا کر قتل کر دیں، تب بھی وہ لڑکیاں ہی بد کردار ہیں۔ خود کسی لڑکی کی تصویر پر ایٹم ظالم قیامت کے کمنٹس دیں گے، بازار میں نظر آ جائے تو بھوکی نظروں سے دیکھیں گے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اسلام تو زنا کی سزا دونوں کو دیتا ہے، پھر کیوں ہمارے اسلامی معاشرے میں سزا ایک کو ملتی ہے اور دوسرا باعزت بری ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری دلیلیں وکالتیں تو ہم اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں، مگر ساری سزائیں دوسروں کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے بہت کم لوگ اس پر مثبت انداز میں سوچیں گے۔ خیر، کوئی تو سوچے گا، کوئی تو منافقت چھوڑے گا، کوئی ایک تو کوشش کرے گا اپنے اعمال کی اصلاح کی۔ اور وہ لڑکے جو خود غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں نظریں جھکانے کا حکم مرد عورت دونوں کے لیے ہے، پھر حیرت ہے کہ پاکیزگی کی شرط لڑکیوں کے لیے ہی کیوں؟ جسے عشق کی ہوا لگی پھر اسے نہ دعا لگی نہ دوا لگی۔ ہم جانتے بھی ہیں کہ محبت میں ناکامی کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے باوجود پھر ہمیں محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہترین انسان وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا شخص چاہتا ہے کہ کوئی جو اسے سنے، اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اس نے کیسے خود کو تباہ و برباد کیا، وہ اس کی اذیت کو سن کر اسے اطمینان اور تسلی دے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ عشق کے مارے ہوئے شخص کو ایک رازدان کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔
اپنی کہانی سنا کر اسے شاید سکون مل سکے، بلکہ عشق میں ہارے ہوئے انسان کا سکون سے کیا لینا دینا۔ عشق ویسے تو بہر سے کتنا خوبصورت احساس ہے، جب کسی سے عشق ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ دل چاہتا ہے کہ بس صرف وہ بولے اور ہم سنیں، وہ جس سے ہمارا عشق ہے اس کے علاوہ اس زمین پر کچھ نظر نہیں آتا۔ ہمیں کیسے خواب دیکھنے لگتے ہیں اور محبت بھی ایسی کہ اس کے علاوہ مرنا قبول، مگر جدائی کسی حوالے سے نہیں چاہیے۔ مگر ویسا کہاں ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ ہمیشہ ہماری سوچ کہ ہمارے خوابوں کے الٹ ہوتا ہے۔ جو سوچتے ہیں جو چاہتے ہیں اس کا بالکل مخالف رد عمل ہو جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ملنے کے بعد زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور اس کی موجودگی سے سارے دکھ ہمارا دامن چھوڑ جائیں گے۔ محبوب کے ملنے کے بعد یہ زندگی روشن چراغ نما ہو جائے، مگر چراغ کب تک روشن جلتا رہے گا؟ چراغ تو ایک ہوا کے جھونکے سے بجھ جائے گا اور کمرہ اندھیرے اور خاموشی سے بھر جائے گا۔ ویسے ہی جب محبوب میسر نہ ہو تو یہ زندگی ویسے بے رنگ ہو جاتی ہے اور خوشی جیسی چیز رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر جتنی بھی کوشش کریں مسکرانے کی، وہ مسکراہٹ واپس نہیں آ سکتی جو آپ کے چہرے کو تر و تازہ کرتی تھی۔ یہ سب سنانے کے لیے عشق کے مارے ہوئے کو ایک رازدان کی شدید ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دادی کہتی ہے کہ مرد اگر جلتے ہوئے توے پر بیٹھ کر بھی محبت کی قسمیں کھائے تو بھی اس کی محبت کا کبھی یقین نہ کرنا، جب تک کہ وہ نکاح کے لیے اپنے والدین کو نہ بھیج دے۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہتر ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ عورت کی یہ خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ زندگی کی قدریں آسان ہو گئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنا ظرف اور تربیت دکھاتا ہے تو دوسرے کا عکس نہیں دے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ جس شخص کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا، اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔